جذبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے صاحب بھائیو، آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کا بھی یہ مدنی منا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اور اپنے بچوں کو، اپنے مدنی منوں کو قرآن، اخلاقیات، سنتوں کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے کوشش کیجئے کہ مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیں اور ان کی دعوت اسلامی کے بیان کردہ مدنی پھولوں کے مطابق تربیت کریں۔ اسی میں گھر درس بھی شامل ہے کہ انشاءاللہ جب گھر درس کا سلسلہ بھی رہے گا تو اس سے بھی الحمدللہ اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانے میں بڑی ہی سہولت رہتی ہے۔ تو آپ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں بھی مدنی ماحول قائم کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ منڈے کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، آمین آمین۔ اور اللہ کرے یہ بڑا ہو کر دعوت اسلامی کا عظیم مبلغ بنے۔ پیارے باپا جانی، اکثر بچے گھر میں پکا ہوا کھانا شوق سے نہیں کھاتے، ان کو پسند نہیں ہوتا، ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو گندے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو گھر کا پکا ہوا کھانا نہیں پسند ہوتا، اچھے بچوں کو پسند ہوتا ہے۔ ایسے بچے گندے بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ماں باپ جو کھانا پکائیں اور کہیں کھاؤ تو کھا لیا کرو، ضد نہیں کیا کرو۔ میں جب چھوٹا تھا نا تو مجھے بھی میری امی ایک قصہ سناتی تھی کہ یہ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانے کے ٹائم پر وہ ضد کرتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں ریساتے ہیں، بچہ ریساتا ہے۔ تو میں جب چھوٹا تھا تو ہماری امی بتاتی تھی وہ ریسانے سے بچنے کی وہ تربیت، کہ پہلے جو کھانا تھا نا، پہلے فریج تو نہیں تھا، فریج تو اب یہ ہمارے بچپن میں فریج ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا، بعد میں آیا۔ تو فریج کا الٹرنیٹ یہ تھا کہ چھکے میں لٹکاتے تھے چھت میں کھانا، وہ چھکا بولتے تھے، وہ ٹوکری ٹائپ کا لوہے کی پٹیوں کا، ان میں ہوا بھی جاتی اور وہ کھانا تھوڑا ایک آدھ رات وہ دوسرے دن کام آ جائے، خیر ہوا لگتی ہے نا اس کو، تو وہ چھکے کی وضاحت کرتی، اس میں تذکرہ آئے گا۔ تو یہ میری ماں یہ قصہ سناتی تھی کہ ایک بچہ جو تھا نا، وہ روز کھانے کے ٹائم پہ وہ ریساتا تھا، وہ ضد کرتا تھا، روٹتا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ کھاؤں گا، یہ کیوں پکایا، وہ کیوں پکایا، وہ اڑی کرتا تھا۔ تو ماں اس کو مناتی تھی، بڑی مشکل سے وہ مانتا تھا اور لائن پہ آتا نہیں تھا آسانی سے۔ تو ایک بار اس کی ماں کو آئیڈیا آئی، تو اچھا تو وہ کیا کرتا تھا، ہاں یہ بتایا کہ وہ پھر جب ماں مناتی تھی تو اڑی کرتا تھا، نہیں مانتا تھا۔ پھر جب اس کو رات میں بھوک لگتی یا جس ٹائم پہ بھوک لگتی تو خود ہی اپنے ہاتھ سے کھانا لے کر کھا لیتا تھا، مگر ضد روز کرتا تھا۔ تو ایک بار ماں نے اس کو لٹکتا چھوڑ دیا، اس کو منایا نہیں، سمجھے، لٹکتا چھوڑ دیا اور کھانا بھی نہیں رکھا، کھانا چھکے میں اوپر لٹکا دیا سارا چھت میں۔ اب اس کو بہت دیر ہوئی تو اب اس کو بھوک لگی، تو اب بھوک میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ سوکھی روٹی بھی چل جائے گی۔ اب وہ پریشان ہوا، ڈھونڈے کھانا کا، چھت پہ ہاتھ نہ پہنچے، تو اب وہ ماں کی منت کرنے لگا۔ تو وہ ہماری وہ پٹنی زبان میں الفاظ ہے، ہم تو مہمان ہیں، لیکن وہ ماں کہتی تھی کہ نا، ماں کہتی تھی کہ نا، یعنی ماں جو تو پہلے کہتی ہے بولنا، ماں جو پہلے بول رہی تھی بولنا، یعنی بیٹا کھا لے، بیٹا کھا لے، تو میرے کو بولتی تھی وہ اب بھی بول کے بیٹا کھا لے۔ تو ماں نے جب دیکھا کہ اب یہ ناک کٹ گئی ہے، اس کی سرنڈر ہو گیا ہے، تو اب اس کو بہت بھوک کا رکھنے کے بعد جب اس کو کھلایا نا، اس کے بعد اس نے ضد کرنا چھوڑ دی، سدھر گیا وہ۔ تو یہ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس لیے بچوں کو جتنا بہلاتے رہو گے تو یہ مطلب نخرے بڑھاتے رہیں گے۔ تو کبھی تھوڑی اس کی سزا کے لیے ایسا بھوکا نہ رکھا جائے جو وہ ایک دم تکلیف میں آ جائے، کہ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ شدید مطلب اس کو تکلیف نہ دی جائے، لیکن تھوڑی بہت اس کو اس کی برداشت کے اندر اس کی اصلاح کی نیت سے اس طرح کہ اس کو اگر آپ کھانا نہیں دو گے نا تو شاید، اور پیسے بھی نہیں دو گے، تھوڑا روئے گا، دھوئے گا، چلائے گا، تو صحیح ہو جائے گا۔
ایک باپ کو میں جانتا ہوں کہ اس کے بچے نے کوئی اسکول میں پینسل چوری کر لی. اس نے اس کو مارا نہیں, خالی اس کو مطلب تنبیہ کر کے اس کو کمرے میں دھکیل کے دروازہ بند کر دیا, اور بچی نے چیخنا شروع کر دیا. خیر پھر وہ جب اس کو نکال دیا, وہ اس کو ایسا روب پڑا اس کا, تو اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے باپ کو بولا کہ وہ ایک بار جو آپ نے سزا دی تھی نا, وہ اب تک کافی ہے, چل رہی ہے, اس کے بعد میں نے کبھی چوری نہیں کی پینسل کی. تو حکمت عملی سے مطلب اس کی بھلائی کی خاطر ایسی سزا دی جائے جو اس کی برداشت کے اندر ہو. ہاں اتنی دیر اندھیرے میں بند کر دینا کہ اس کا دم ہی نکل جائے, وہ شدت یعنی کچھ دیر کے لیے اجالے میں کہ باہر ہو تو وہ تو ایک اس کو انسیت تو رہتی ہے کہ باہر ہے, جبھی تو بول رہا ہے کہ ابا کھولو, امی کھولو, اب نہیں کروں گا, امی کھولو, تو تھوڑا وہ پریشان ہوگا. تو پھر یہ اس کی اصلاح کی صورت بنے گی. بار بار جو ماں باپ چیختے رہتے ہیں نا بچوں کو, تو وہ بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور چیخیں سننے کے عادی ہو جاتے ہیں. برداشت نہیں ہوتا بعض اوقات ماں باپ کو, اور بچہ سامنے ہاتھ پہ تو چلانے سے رہا اتنا تکیے کی طرح, جیسے تکیے کو نہیں دھوتے اس طرح بچے کو دھونے کا غصہ آ جاتا ہے, اور اٹھا کر پٹکنا, مارنا, دھونا, اور تو نہیں مانتے, ضد پہ تھے بابا, ضد بہت کرتے. وہ ضد اسی لیے کرتے. ایک بار وہ میرے پاس ایک صاحب آئے, بوڑھے تھے بیچارے, وہ لڑکا تھا, اس کی بیٹی کا لڑکا تھا یا اس کا اپنا بیٹا تھا, چھوٹا تھا. بولے یہ بہت ضد کرتا ہے, بہت تنگ کرتا ہے, اس کی ماں کو بہت ستاتا ہے. تو میں نے اپنے کئی سال پرانی بات ہے, وہ بچہ بھی شاید جوان ہو گیا ہوگا, تو نفسیاتی طور پر مجھے پتا ہے کہ وہ بچے کیوں ضد کرتے ہیں, کیوں ستاتے ہیں ماں باپ کو, اندازہ نہیں. تو میں نے ان کو ایک تعویذ دیا. میں نے کہا آپ ایسا کرو کہ یہ تعویذ اس کی ماں کو دے دو کہ جب یہ بچہ ستائے نا تو یہ دانت میں اپنے رکھ لے, دانتوں میں, منہ میں دانتوں کے اندر رکھ لے, اور جتنا زیادہ ستائے اتنا زیادہ اس تعویذ کو اپنے دانتوں میں دبائے, تو انشاءاللہ یہ ترکیب بن جائے گی. بعد میں دوبارہ وہ آدمی آیا, میں نے بولا کیا حال ہے بھائی, بچے کی کیا ہوا؟ بولا آپ پہلے سے بہتر ہے. تعویذ نے اثر کیا یا حکمت عملی نے؟ یہ کوئی نہیں سمجھا ہوگا. بات سمجھ لیے, وہ اصل تعویذ دانت میں دبانے کی حکمت, گلے میں تعویذ تو پہنا جاتا ہے, تب یہ کہ جیسی جتنی جس میں عقل ویسا اس کا علاج. تو عموماً جو بچے جو شور کرتے ہیں نا, یہ ماں کی وجہ سے کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ, ماں چیختی ہے تو وہ پھدکتے ہیں, ماں اور شور کرتی ہے وہ زور سے چیختے ہیں, اور پھر یہ کہ وہ جنگ عظیم چھڑی رہتی ہے, بچے نہیں سدھرتے. ایسا بھی ٹائم آتا ہوگا. میں نے اندازہ لگایا کہ یہ جو بچہ, چھوٹا سا بچہ یہ تنگ جو کرتا ہے, تو یہ ضرور اس کی ماں چیختی ہوگی اس پر, تو یہ بھی پھر وہ برابر کی کبڈی ہوتی ہوگی. ایسا بھی ہوتا ہوگا بعض اوقات بچے جا کے ماں کو کہتے ہیں ماں کیا بات ہے, تبھی تو سویا چیخ نہیں رہی ہو, آج بہت دیر ہو گئی ہے. تو میں نے تعویذ دیا کہ بچہ جتنا زیادہ مطلب انہیں کہ شرارت کرے, چیخے, تم نے اور مزید دانتوں میں تعویذ کو دبانا ہے. تو جب یہ دانتوں میں تعویذ دبانے میں مصروف ہوگی تو بول نہیں سکے گی ماں. جب ماں بولے گی نہیں تو بچہ چپ ہوگا نہیں تو کرے گا کیا؟ اب ایسا تعویذ تو میں کسی کو دے نہیں سکوں گا, مدنی چینل سن رہے ہوں گے, تو انشاءاللہ حکمتیں بہت ہیں. مثلا بچہ ستا رہا ہے, اب ماں کیا کرے؟ ماں صبر کا جام پی لے. کہاں سے ملے گا؟ قفل مدینہ لگا لے, منہ میں پتھر رکھ لے, یہ طے کر لے کہ میں نے اس کو جھاڑنا نہیں ہے. یہ جھاڑنے میرے سے بس یہ صلح کر لے, ڈن کر لے اس بات پر کہ میں جھاڑوں گی نہیں, میرے بچے کو صحیح کر دو, انشاءاللہ آپ میرے کو دعائیں دیں گی. یہ کہتے ہیں کہ بگڑ جائے گا. ہاں بگڑنے دو اس کو. اچھا, اس کو جھاڑے نہیں بس. میں نے آپ کو کہا نا کہ باپ نے اپنے بچے کو اس طرح چوری کی عادت نکال دی نا اس کی, ایک ہی بار چوری کی زندگی میں, پہلی اور آخری بار. اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو چوری بولتے ہیں. جی, وہ تو چوری کر کے وہ فرد لایا اور اپنے باپ کو شاباش مل گئے, میں اسکول میں تعلیم. تو عموماً بچے ایک دوسرے کی چیزیں بیگوں میں ڈال لیتے ہیں. بولا اچھا تو نہیں, اچھا کام کیا, چل اندر چل, صحیح ہو گیا بچہ. تو اس طرح حکمت عملی کے ساتھ اگر بچے کی تربیت کی جائے نا, تو بچے, یہ سادہ لوح بولتے ہیں, سادہ لوح کے معنی